بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ ہم نے سورۃ الناس اور سورۃ الفلق اور سورۃ الاخلاص کو سیکھنے کی کوشش کی، اس کی تلاوت کی۔ تو آج ہم سورۃ اللہب کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اس کی مشق کریں گے۔ تو آپ ہماری ویڈیو کے ساتھ رہیں، آپ اس کو سنیں، ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنیں، اس ساتھ اس کی مشق کریں۔ تو جو آپ کی غلطیاں کتنے سالوں سے جیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ نہیں کیا ہوا، تو وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہی چھوٹی چھوٹی صورتیں نمازوں میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ ایسی غلطیاں رہ جاتی ہیں جن سے نمازیں ٹوٹ جاتی ہیں، یا تو جو ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کو ہم پڑھیں تو بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، کم از کم یہ ہمیں ان صورتوں کو ٹھیک کر لینا چاہیے، ان کی مشق کرنی چاہیے، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ صورتیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، یہی صورتیں اکثر نمازوں میں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنیں اور آگے دوستوں کو بھی شیئر کریں، اور ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیا کریں۔ چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ میں اکثر حضرات بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں۔ ایک تو بسم اللہ یا لفظ اللہ جو ہے، میں نے کل بھی یہی بتایا تھا کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھتے ہیں، اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جاتی ہے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے، بسم اللہ، آگے الرحمہ، ہاں کو خوب ظاہر کریں گے۔ را کی بھی میں نے کل صورتیں بتائی تھی کہ را موٹا پڑھنے کی، را پر جب زبر ہوگی یا پیش ہوگی تو را کو خوب موٹا کر کے پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمہ۔ ہا کو حلق سے نکالیں گے۔ یہاں اکثر حضرات یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ اس ہا کو گلے سے نہیں نکالتے بلکہ سینے سے نکال دیتے ہیں، وہ جو دوسرا ہا پڑھ دیتے ہیں، بسم اللہ الرحمہ پڑھ دیتے ہیں۔ تو اس میں خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، را کو موٹا پڑھیں گے۔ ہا جو ہے یہ غلط، جو ہا یہ گلے سے نکالیں گے۔ ہا کی آپ مشق کریں، اگر آپ نہیں نکال سکتے کچھ دن مشق کریں۔ ہا کا جو حلق کا جو درمیانی حصہ ہے، یہاں حلق کے درمیانی حصے کا زور لگائیں، حلق کی یہاں جب آپ بار بار مشق کریں گے تو یہ ہا آپ کا بہتر ہو جائے گا۔ چلتے ہیں آگے۔ سب سے پہلے جو غلطی یہاں پہ کر جاتے ہیں اکثر جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ نہیں کیا ہوا، تو وہ اس کو پڑھتے ہیں تبت یدا۔ تو سب سے پہلے یہاں پر مسٹیک کرتے ہیں، جو با پر شد ہے نا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ سب سے پہلی جو مسٹیک اکثر ناظر جو پڑھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ نہیں کیا ہوا، یا اکثر حضرات جنہوں نے تجوید و قرات نہیں پڑھا ہوا، وہ پہلی جو غلطی کرتے ہیں وہ یہاں با کی جو شد ہے نا، وہ اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ تو با کی شد کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، تبت نہیں پڑھیں گے بلکہ تبت یدا کے بعد جو مد ہے نا، اس مد کو بھی اکثر حضرات خوب ظاہر کر کے نہیں پڑھتے بلکہ اس کو اکثر ظاہر بھی نہیں کرتے، تو اس کا بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تبت یدا ابی لہب، ہا کے اوپر زبر ہے، یہاں پر بھی حضرات غلطی کر جاتے ہیں، لہبیوں پڑھ دیتے ہیں، تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ ابی لہبیوں، یہاں پر بھی جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ نہیں کیا ہوا وہ غلطی کر جاتے ہیں، لہبن و تب پڑھ دیتے ہیں، اس میں لہبیوں پڑھیں گے، لہبیوں و تب، تبت یدا ابی لہب وتب۔
یہاں پر با پر شد ہے، یہاں پر بھی غلطی یہ ہو جاتی ہے، ہماری مسٹیک ہم سے یہ ہوتی ہے کہ با کی جو شد ہے ہم اس کو ظاہر نہیں کرتے، ہم کیا پڑھتے ہیں وتب، وتب نہیں بلکہ اس طرح نہیں پڑھتا، وتب جس حرف پر شد آ جائے تو وہ مشدد حروف کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ تو دیکھیں صرف ایک ہی آیت میں کتنی ہماری غلطیاں ہیں جو ہم کر جاتے ہیں، تو انہی غلطیوں کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہی غلطیوں کے ساتھ ہم قرآن کریم کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جس عمر کے جس حصے میں ہیں، ہم بڑھاپے میں ہیں، ہم جوان ہیں، عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ ٹائم نکالیں تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اکثر حضرات یہ شرم کرتے ہیں، جو قاری حضرات ہوتے ہیں یا اپنی کسی مسجد کے امام ہیں، تو آپ نہ تو ان سے رابطہ کرتے ہیں، نہ ان کے پاس بیٹھ کے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ شرم کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو ہمیں اس شرم کو ختم کر کے اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اگر آپ کسی قاری حضرات سے آپ مل کے وہاں ٹھیک نہیں کر سکتے تو کم از کم موبائل پہ یہاں ایک بہترین موقع ہے آپ کے لیے، تو ایک ہی آیت میں یہ دیکھیں کتنی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، تو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اس کی بار بار مشق کرنی چاہیے۔ چلیں پھر سے میں ایک دفعہ پڑھ کے دیتا ہوں، تبت یدا ابی لہب وتب۔ آگے چلتے ہیں دوسری آیت کی طرف، آگے ما اغنا، یہاں پہ ما اغنا، یہاں پہ اکثر کیا غلطی کرتے ہیں، یا میم کے بعد جو الف ہے اس کو بڑا نہیں کریں گے، یا نون کے اوپر جو کھڑی زبر ہے، یا ما، میم کے بعد الف کو یا بڑا نہیں کریں گے، یا نون کے جو کھڑی زبر ہے اس کو بڑا، ما اغنا عنہ، ما اغنا عنہ اس طرح پڑھ دیں گے۔ یہ عین کی جو عین ہے اس کو حمزہ پڑھ دیں گے، نون کے اوپر کھڑی زبر کو نہیں پڑھیں گے، اور میم کے بعد الف کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو یہاں دیکھیں توجہ دیں تھوڑی سی، ما اغنا عنہ، عین کو گلے سے نکال کے پڑھیں۔ یہاں اکثر حضرات عین کی بجائے حمزہ پڑھ دیتے ہیں، نون کو تھوڑا سا بڑا کر کے پڑھیں گے، میم کے بعد جو الف ہے اس کو بھی بڑا کریں گے، نون کی کھڑی زبر کو بھی زہر کر کے پڑھیں گے، اور یہاں ہم عین کو واضح کر کے پڑھیں گے۔ آگے آ جاتی ہے ہا، یہاں پر حضرات ہا کو بڑا کر دیتے ہیں، اس کو کھینچ کے عنہ کر دیتے ہیں، یہ ہا کو بڑا نہیں کرنا، ما اغنا عنہ مالہ، مالہ وما کسب۔ پھر سے میں پڑھ دیتا ہوں، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ آگے چلتے ہیں، سیصلی، سیصلی نارا ذات لہب، یہاں پر بھی حضرات یہ غلطی کر دیتے ہیں، ایک تو سین کے بعد جو صائے اس کو سین پڑھ دیتے ہیں، دوسرا لام کے اوپر جو کھڑی زبر ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، سیصلی نارا اس طرح پڑھیں گے، اس طرح وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہمیں اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، سیصلی نارا ذات لہب، ذات لہب، ذات لہب، وامرأتہ، یہاں پر جو یہ حمزہ ہے اکثر حضرات اس حمزہ کو چھوڑ دیتے ہیں، وامرأتہ، وامرأتہ حمالہ، یہاں پر بھی یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ یہ جو میم کی شد ہے نا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، حمالہ اس طرح پڑھ دیں گے، اس طرح نہیں پڑھنا بلکہ حمالہ الحطب، یہ جو تا ہے اس تا کو باریک پڑھیں گے، اور آگے ہا کو خوب گلے سے نکال کر پڑھیں گے، اور آگے طا ہے اس کو اکثر حضرات کیا پڑھتے ہیں، تب، تب نہیں پڑھنا، طب، طب، طا کو موٹا پڑھنا ہے، اگر اس تا کو باریک پڑھ دیا تو پورا مخرج بدل جائے گا،
تو یہ بڑی غلطی ہو جائے گی، تو ایسی غلطیوں سے نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ آگے با پر قلقلہ ہے، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، آگے جلدی، فی جیدہا، یہاں پر بھی اکثر حضرات یہ غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جیم کے بعد جو یا ہے اس کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، اس یا کو بھی کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، آگے ہا ہے، ہا بھی آ جاتی ہے اور ساتھ ہا بھی آ جاتی ہے، ان دونوں میں واضح فرق نہیں کرتے، تو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ ان میں واضح فرق کر کے پڑھنا ہے۔ فی جیدہا حب، حب، فی جیدہا حبل، ہا کو بھی واضح پڑھنا ہے سینے سے نکال کے، اور ہا کو گلے سے نکال کے پڑھنا ہے۔ حبل من مسد، یہاں پر بھی حضرات غلطی کر جاتے ہیں کہ اس کو من مسد پڑھ دیتے ہیں، بلکہ من مسد نہیں پڑھنا، میم کو، اس میم کو اگلی میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، میم مسد، میم مسد۔ پھر سے میں پڑھ دیتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آپ مکمل ویڈیو کو ضرور سنیں۔